بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان سے پچھلے 8 قسطوں سے ہم لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی 9ویں کڑی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی کے بارے میں جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار مکہ میں کیسے گزرے، اسلام سے پہلے مکہ کی کیا حالت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا سچویشن آئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کے بعد معراج اور پھر ہجرت۔ یہ زمانہ 13 سال کا تھا جو مکی دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا دور جو مدنی دور ہے، جو 10 سالوں پر مشتمل ہے، وہ شروع ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جو نزول فرمایا، ان کی صورتیں جو نازل کی، آیتیں جو نازل کی، ان کی ترتیب جو مرتب کی گئی، انہی 2 دور پر، مکی دور اور مدنی دور۔ ہم میں سے بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن سے اگر پوچھا جائے کہ مدنی صورت کیا ہوتی ہے، مکی صورت کیا ہوتی ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے جتنی آیتیں، جتنی صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، وہ سب کے سب مکی ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ یمن میں نازل ہوئی ہوں۔ اور
ہجرت کے بعد جتنی آیتیں جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد جو تمام صورتیں نازل ہوئیں، جو آیتیں نازل ہوئیں حجۃ الوداع وغیرہ کے موقع پہ جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں ہوتی ہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ ابھی 13 سال جو مسلمانوں پہ مصیبتیں نازل ہوئیں، اسلام کا دائرہ وسیع نہیں ہو پایا، مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ یہاں پہ مدینہ میں ایک مسلم معاشرہ تشکیل کیا جائے۔ ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جن کی خود کی اقتصادیات ہو، جو خود پولیٹکس میں، سیاست میں جن کا خود کا پہچان ہو۔ ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جن کا خود کا نظام ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ معاشرہ، یہ سسٹمز، یہ جو ترتیبات ہیں یہ اتنی آسان بھی نہیں تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے حالات نارمل نہیں تھے۔ وہاں پہ 2 قومیں آباد تھیں، 2 خاندان آباد تھے، اوس و خزرج، جن کے مابین برسوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ 128 سالوں سے زیادہ ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے لڑتے چلے آ رہے تھے، لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، بدلے کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے مسائل سامنے درپیش تھے، 3 مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے مدینہ میں۔ میرے بھائیوں، پہلے قسم میں تو وہ صحابہ کرام آتے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی اور مدینے کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ جو بھی آئے اور اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں نے، وہ مسلمان جو وہاں موجود تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، وہ تو اپنے گھروں میں تھے، ان کے پاس گھر تھا، ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس بیوی بچے تھے، لیکن وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ضرورت تھی کہ کوئی ان کا سہارا بنے، ضرورت تھی کہ ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی گھر ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی گھر ہو، رہنے کے لیے بستر ہو، کھانے کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، یہ ضرورت تھی میرے محترم بھائیوں۔ لیکن یہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو وہ ضروری ہے کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائے۔ مدینے میں آبادی بڑھ رہی تھی، لوگ جوک در جوک آ رہے تھے مدینے میں، وہاں کی اقتصادی حالت اور بگڑنے والی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ 2 قسم کے لوگ تھے، اور اس میں مسلمان جو تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو دل و جان سے اس کو سنتے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت کرتے تو وہ اور زیادہ غور سے توجہ سے سنتے، یہاں تک کہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے لوگ تو یہ مسلمان تھے جو مہاجر اور انصار تھے۔ دوسرے قسم کے لوگ تھے جو وہاں کے مشرکین تھے، جو وہاں کے مشرکین تھے۔ ان مشرکوں میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ان کے دل میں عداوت نہیں تھی، ان کے دل میں بغض اور حسد نہیں تھی، وہ بہت زیادہ حاسد نہیں تھے اسلام کو لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔
ایسے لوگ کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی پیریڈ میں مسلمان ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اور حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ لیکن دوسرے قسم کے جو مشرکین تھے وہ سخت تھے، کٹر تھے، وہ اسلام کے باغی تھے، اسلام کے دشمن تھے، اسلام کا نام مٹانا چاہتے تھے، اسلام کو اپنے دلوں سے، اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اپنے دل میں بغاوت، بغض، حسد اور بہتان تراشی جیسے بیماریوں سے، جیسے مہلک امراض سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگ سامنے سے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم سامنے آئیں گے، کھل کر کھیلیں گے تو مسلمان بغاوت کر دیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے، خون ریزی کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اور ان میں سب سے بڑا ان کا جو سردار تھا ان مشرکوں کا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کیوں نہ ہوتا، حق بنتا تھا اس کا، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جنگ بعاث جو اوس و خزرج کے درمیان پیش ہوئی تھی، اس میں ان دونوں کے بہت سے سردار، بہت سے رئیس اور بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے قتل جنگ بعاث میں۔ ان لوگوں نے دیکھا، اوس و خزرج نے، کہ اب کیا ہوگا، ہماری پوری قوم ختم ہو جائے گی، ہمارے پورے بندے مر جائیں گے، اب کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے متفق ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنا نیتا اور راجہ مان لیا۔ کہنے لگے کہ اب ہم تمہیں مدینہ کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے مونگوں کا تاج بھی تیار کیا جانے لگا۔ قریب تھا کہ اس کی تاج پوشی ہو، قریب تھا کہ اس کے سر پر تاج رکھا جائے، قریب تھا کہ اس کے بھی لیفٹ رائٹ چلنے والے، آگے پیچھے چلنے والے، اس کی حمایت کرنے والے لوگ ہوں، قریب تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس کا سپنا چکنا چور ہو گیا، نہیں بن پایا۔ یہ حسد تھی اور یہ جانتا تھا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میرا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انہی کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت چھینی جا رہی ہے اور مجھے لوگ ملنے والے نہیں ہیں۔ اب اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے اور اس کے ساتھ جو اس کے حواری اور مواری تھے، جو اس کے منصبوں پہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم وزیر بنیں گے، ہم نائب وزیر بنیں گے، ہمیں یہ عہدہ ملے گا، ہمیں مالیات ملے گا، وہ سب ہکا بکا رہ گئے، وہ بھی سب اس کے سپورٹ میں آ گئے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے سپورٹ میں آ گئے اور اسلام کا اور مسلمانوں کا مخالفت کرنے لگے۔ لیکن ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کھلم کھلا کھیل سکیں۔ انہوں نے ایک چولا پہنا۔ جب جنگ بدر ہوئی، جب دیکھا کہ اب ہمیں تو دنیاوی معاملات سے، دنیاوی مال غنیمت سے بھی بیزار کیا جا رہا ہے، دخل اندازی نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں ان میں سے بھی حصہ نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کر دیا، دل میں کفر، نفاق، شرک اور ظاہری طور پر اسلام۔ یہی لوگ منافق کہلائے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دوسری قوم تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا مدینہ میں۔ تیسری قوم تھی یہود۔ تیسری قوم جو مدینہ میں تھی وہ تھی یہود۔ یہ اصل میں یہ عربی نہیں تھے، اصل میں یہ عبرانی تھے، لیکن رومی اور اشوریوں نے ان کو مار کے بھگا دیا تھا اپنے علاقوں سے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اسرائیل کا آج بنی ہوئی ہے، بھگائی گئی تھی، کچھ لوگوں نے پناہ دیا اور اس کے بعد وہی لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی سیم سچویشن تھی ان لوگوں کی۔
یہودیوں کی اشوریوں نے اور رومیوں نے اپنے یہاں سے نکال کے بھگا دیا تھا، ان کو کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ اہل حجاز نے، عرب والوں نے ان کو پناہ دیا۔ ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقہ اور بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو قینقہ مدینے کے اندر بسے تھے یہ لوگ، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینے کے اطراف میں تھے۔ وہاں اوس و خزرج یہ انہی کے حلیف تھے۔ خزرج کے حلیف بنو قینقہ تھے، حلیف مددگار، یعنی جب انہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ ان کے حمایتی ہوتے تھے۔ اور مدینہ میں جو دوسری قوم تھی اوس، اس کے حلیف تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تین نسل تھے یہودیوں کے۔ میرے بھائیوں، یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے عربی پر مہارت حاصل کر لی، کچھ ہی دنوں میں انہوں نے عرب میں اپنا اثر و رسوخ داخل کر لیا، یہاں تک کہ بول چال میں، شادی بیاہ میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ کرنے لگے اور ان کے معاشرے کو انہوں نے اپنا لیا۔ لیکن دل میں وہ عربوں کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ عرب دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ظاہری طور پر ان کے دوست ہیں، لیکن ہمیں عربوں سے نپٹنا ہے، عربوں کو یہاں سے بھگانا ہے، عربوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ ان کی بھی کوشش یہی تھی، ان یہودیوں کی۔ اسی لیے یہ اوس و خزرج کی درمیان جو لڑائیاں ہو رہی تھی اتنے دنوں سے، جو جنگ ہو رہی تھی تھا، ان میں انہی یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ یہ رہتے رہتے کچھ ہی دنوں میں یہودیوں نے مدینہ کے غلے پر، وہاں کے باغات پر، وہاں کی تجارت پر، وہاں کے سودی کاروبار پر، شراب پر فل قبضہ حاصل کر لیا۔ اور کیا کرتے تھے کہ جو مدینہ کے سردار تھے، جو مدینہ کے شیوخ تھے، ان کو پیسوں سے مالی مدد کرتے تھے اور خوب پیسے دیتے تھے، سود پر دیتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سود کی رقم بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو جاتی، ان کے باغات کو اپنے نام کر لیتے، ان کے کھیتیوں کو اپنے نام کر لیتے، ان کے تجارتوں کو اپنے نام کر لیتے۔ یہ ان کا مشغلہ تھا۔ میرے بھائیوں، اب یہ لوگ سوچ لیے تھے کہ ابھی تو یہ ایک نبی آیا ہے، یہ محمد آنے سے یہ تو کیا کرتا ہے، جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات لوگ سنتے ہیں، سود کی یہ مذمت کرتا ہے، رذیل کاموں کی مذمت کرتا ہے، جھوٹ کی مذمت کرتا ہے، غلط چیزوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارا تو پردہ فاش ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں میں ہم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں جب عربوں کو ہوش آئے گا کہ ہم کہاں پہ پڑے ہیں اور ہماری پوری پونجی جا رہی ہے، تو یہ لوگ ہم سے سودی رقم کی وجہ سے ہم نے ان کے کھیت ہتھیا لیے ہیں، ان کے باغات ہتھیا لیے ہیں، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا ہے، کہیں ہم سے یہ الٹا اس کا جو ہے اس کے ہم سے مانگنے نہ لگیں اور ہم سے اس سے مطالبہ نہ کرنے لگیں۔ ان کا خوف تھا یہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد میں یہودیوں نے سانس نہیں لیا اور پیچھے پڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہیں یہ ان کی جنگ کی آگ بجھ جائے، اوس و خزرج کے درمیان جنگ کی آگ بجھ جائے۔ یہی لوگ جب آگ بجھنے لگتی تھی، تھوڑی آگ ٹھنڈا پڑنے لگتی تھی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، پیچھے سے خفیہ انگلی کر دیتے تھے، جا کے ایک طرف سے پیسوں کی امداد کرتے تھے، پیسہ خوب دیتے تھے تاکہ جنگ کی آگ ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ آج سیم جو امریکہ کر رہا ہے، بالکل انہی کے نقش قدم پر دو لوگوں کو لڑاتا ہے، ایک کا سپورٹ کرتا ہے پھر دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے، دونوں طرح سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سیم سچویشن یہی تھی عرب میں کہ وہ کیا کرتے، اوس و خزرج کے درمیان ایک کی طرف قینقہ تھے، ایک کی طرف بنو نذیر و بنو قریظہ تھے، دونوں سپورٹ کرتے تھے، لیکن جب آگ ٹھنڈی پڑتی تو مالی سپورٹ کرتے، مالی امداد کرتے اور اس سے ڈبل فائدہ بھی لیتے تھے ان سے، اور دوسری طرف سے ان کے آدمی اس میں مارے بھی جاتے تھے بہت زیادہ۔ میرے بھائیوں، اب سب ان کو بھی خطرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادھر مشرکوں کو خطرہ ہوا
ان کی تاج چلی گئی، ادھر یہودیوں کو خطرہ ہوا کہ ان کو بھی اب مدینہ سے جانا پڑے گا، مکہ سے اور عرب کی زمین کو خالی کرنا پڑے گا، ان کو بھی خطرہ ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، یہی نہیں بلکہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ عرب جو ہیں پیسوں کے، شہرت کے دلدادہ ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے شعر و شاعری کی محفلیں لگاتے تھے، اور وہ شیوخ ان کے پیچھے خوب زیادہ اسراف فضول خرچی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ مقروض ہو جاتے، پھر یہ قرضہ دیتے، پھر وہ مقروض ہوتے، پھر یہ قرضہ دیتے، یہاں تک کہ ان کی زمین، ان کی جائیداد ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کی سازش میں 2 واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی تھی ان کو۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہود کی بیٹی تھی، صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، یہ ہوئی یہودی بادشاہ تھا، بنو نذیر کا بادشاہ تھا ہوئی، جن کی بیٹی تھی صفیہ۔ جب جنگ خیبر میں اس کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ان کے باپ کو، ان کے شوہر کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، جب پہنچے تو میرے والد ہوئی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر، یہ دونوں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے پیدل ہی مدینہ سے قبا پہنچ گئے صبح۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور شام کو لوٹے تو تھکے ہادے، ایسا لگتا تھا کہ لٹے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ جب وہاں سے آتے ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی، میرے والد ہوئی بن اخطب، میرے چچا ابو یاسر، ان کے اور اولاد تھی، لیکن اگر میں ان کے سامنے میں پہ آ جاتی تو مجھے اٹھاتے، مجھے پیار کرتے، اور کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر دونوں آئے تو مجھے دیکھتے ہی میری طرف توجہ نہیں کی، میری طرف نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، اور مڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا چچا میرے والد سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہی محمد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ ھذا محمد، ہاں اللہ کی قسم یہی چچا، کہ کیا تم پہچانتے ہو حقیقت میں یہی محمد ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں پہچانتا ہوں یہی محمد ہے۔ کہتے ہیں فما فی نفسک منہ، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عداوتہ واللہ ما بقیت، عداوتہ واللہ ما بقیت، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک اس سے دشمنی ہی دشمنی رکھوں گا، اور دشمنی ہی رکھتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کی دشمنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسین بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بہت بڑے عالم، ان کے سردار، ان میں سب سے زیادہ اچھے آدمی عبداللہ بن سلام، جن کو کسی سے اگر کوئی مشورہ لینا ہوتا تھا، کوئی فتویٰ لینا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ مستنبط کرنا ہوتا تھا تو عبداللہ بن سلام کے پاس جاتے تھے، کوئی رائے لینی ہوتی تھی تو عبداللہ بن سلام کے پاس جاتے تھے۔ یہ ایسے شخص تھے جو صاحب الرائے تھے، جن کی رائے پر سب لوگ اتفاق کرتے تھے، جن کی بات کو سب لوگ سنتے تھے، جن کی بات کو سب لوگ مانتے تھے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مدینہ، جب مدینہ آئے اور لوگوں میں شور شروع ہوا، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جوک در جوک بھاگنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ میں ہو چکی ہے۔ سب لوگ بھاگنے لگے۔ کہتے ہیں میں بھی گیا،
کہ میں بھی ان کے پاس گیا، لیکن جب ان کا میں نے چہرہ دیکھا، محمد کا جب میں نے چہرہ دیکھا، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو میرے دماغ میں آ گیا کہ یہ شخص سچا ہے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال انی سائل بثلاث لا یعلمہن الا نبی، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، آپ سچے آدمی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا، میں آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے 3 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ جب تک آپ میرے 3 سوالوں کا جواب نہیں دیتے میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وما اول اشراط الساعہ، وما اول اشراط الساعہ، وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، وما بعل الولد ینزع الی ابیہ او الی امہ وفی روایت او الی خوالہ۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتلائیے کہ بیٹی کی شکل کبھی ماں سے ملتی ہے، کبھی باپ سے ملتی ہے، کبھی اس کی خالاؤں یا اس کے ماموں سے ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اخبرنی بہ جبریل آنفا، کہتے ہیں ابھی یہ جبریل علیہ السلام یہ بتلا کے گئے ہیں مجھے۔ ان سوالات کے جوابات حضرت جبریل علیہ السلام ابھی ہم کو بتلا کے گئے ہیں۔ اخبرنی بہ جبریل آنفا، ابھی بتلا کے جا رہے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام کا نام سنا عبداللہ بن سلام نے، قال هذا عدو اليهود من الملائکہ، کہا آپ یہ کس فرشتے کا نام لے رہے ہیں؟ یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، یہودی تو اس سے دشمنی کرتے ہیں، اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے اس فرشتے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما اول اشراط الساعہ فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب، جہاں تک تمہارا پہلا سوال ہے کہ قیامت کی نشانی بتلاؤ، تو قیامت کی نشانی یہ ہے، پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ مشرق سے آئے گی، لوگوں کو ہانکتے ہوئے، لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے مغرب کی طرف چلی جائے گی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبْدِ الْحُوتِ، تمہارا دوسرا سوال جو ہے کہ اہل جنت کا، جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا پہلا، تو یہ جان لو کہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ وَأَمَّا الْوَلَدُ، اور جہاں تک سوال ہے کہ بیٹے کا یا بیٹی کا، کہ باپ پر کیوں جاتا ہے، ماں پر کیسے جاتا ہے، تو فرمایا کہ لَمَّا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ وَلَمَّا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدُ، کہ اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پر سبقت کر گیا تو ماں سے مشابہت ہو جاتی ہے، باپ کا پانی اگر ماں کے پانی پر سبقت کر گیا تو اس کی مشابہت باپ سے ہو جاتی ہے۔ اتنا سننا تھا، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، اتنا سننا تھا، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ صحابی ہیں اس میں 2 بار اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فاسألہم انی، آپ یہود سے فاسأل الیہود انی قبل ان یعلموا باسلامی، اے اللہ کے رسول، یہود بہت بدبخت قوم ہے،
بہتان تراش قوم ہے. ان الیہود قوم بہتن، یہود بہتان تراش قوم ہے. تو اس سے میرے اسلام کے بارے میں اس سے پہلے پوچھ لیجئے کہ میں اسلام کا اعلان کروں، میرے اسلام کے بارے میں ان کو خبر ہو. آپ کو اس یہودیوں کی حقیقت جاننی ہے نا، تو آپ ابھی بلائیے یہودیوں کو اور میرے بارے میں ان سے پوچھئے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہودی کتنے پانی میں ہیں اور یہودی ایک کیسی قوم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی جماعت، اتنی چھوٹی اسرائیل پوری دنیا پہ قابض کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہود بہتان تراش قوم ہے، جھوٹی قوم ہے، نافرمان قوم ہے. آپ اس کو بلائیے، ان لوگوں کو بلائیے اور میرے بارے میں پوچھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا. فجاءت الیہود، یہود کی جماعت آئی، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دانشور آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم ای رجل عبداللہ بن سلام فیکم، تم میں سے عبداللہ بن سلام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ پوچھیں، ان کا اوپینین لیں. کہا تم میں سے عبداللہ بن سلام کون ہے؟ قالوا سیدنا وابن سیدنا واشرفنا وابن اشرفنا وخیرنا وابن خیرنا وعالمنا وابن عالمنا. کہا کہ او محمد، آپ جس کا نام لے رہے ہو وہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والے کا بیٹا ہے. وہ ہم میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ افضل کا بیٹا ہے. وہ ہم میں سب سے خیر اور سب سے خیر کا بیٹا ہے. وہ ہمارا سردار ہے، ولد سیدنا، اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افرأیتم ان اسلم عبداللہ تسلمونی او تسلمونی، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ قالوا اعاذہ اللہ اعاذہ اللہ اعاذہ اللہ. انہوں نے 3 بار کہا کہ اللہ اس کو اس سے بچائے، اللہ اس کو اس سے بچائے، اللہ اس کو اس بیماری سے بچائے. اتنے میں عبداللہ بن سلام نکلتے ہیں. قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ان لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں عبداللہ بن سلام اور گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنے میں یہ کہتے ہیں قالوا شرنا وابن شرنا وجہلنا وابن جہلنا. اتنا سننا تھا کہ پاسا پلٹ دیا، فوراً بات پلٹ دیا. کہنے لگے یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. ہمارے سب سے بڑا گمار جاہل آدمی ہے اور سب سے بڑے جاہل کا بیٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے کہا ھذا قوم یہود، یہ قوم ہے یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. آپ خود ہی دیکھ لیجئے. میرے بھائیوں، یہ 3 قسم کے لوگ تھے مدینہ میں جن کا سابقہ، جن کا چیلنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا. انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں ان کے والدین کی طبیعت خراب ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، جن کے اعزاء و اقارب، جن کے رشتہ دار، رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، جو بے روزگار ہے، رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین حلال روزی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، ان کی باتوں کو، ان کے حکام کو پرونے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔